اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، اپنے جوار رحمت میں جگہ دے جناب سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کو۔ وہ تو طویل علالت کے بعد بالآخر دنیا سے رخصت ہو گئے، بلکہ کوئی زیادہ طویل بھی نہیں تھی، کچھ دن پہلے تک وہ ٹھیک ٹھاک تھے، اچانک ہی بس کچھ ان کی طبیعت ناساز ہوئی ہے، اور خبر یہ آئی ہے کہ وہ وینٹیلیٹر پر ہیں، اور اب وہ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ ہاسپٹلائز رہنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اور 27ویں آئینی ترمیم کو انہوں نے تو ووٹ نہیں دیا، چونکہ ظاہر ہے وہ بہت علیل تھے، اور ایونچولی جس روز 27ویں آئینی ترمیم نے پاکستان سے جمہوریت کا جنازہ نکالا، آئین کا جنازہ نکالا، بلکہ یہ تک کر دیا کہ جو 73 کے آئین کی روح تھی کہ ایگزیکٹو اور جوڈیشری الگ الگ رہیں گے، کوئی کسی کا سبارڈینیٹ نہیں ہوگا، اور خاص طور پہ جوڈیشری کسی بھی طرح سے ایگزیکٹو کے تابع نہیں ہوگی۔ 27ویں آئینی ترمیم نے مکمل طور پر ایگزیکٹو کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ جس جج کو چاہے جوڈیشری میں تعینات کرے، جس جج کو چاہے برخاست کرے۔ ظاہر ہے جس پارٹی کی حکومت ہوگی اس کے پاس سنگل میجورٹی ہوگی، اور جس کے پاس میجورٹی ہوگی اسی کے پاس اپنی مرضی کے ممبران ہوں گے زیادہ تعداد میں، اور وہ اکثریت سے جوڈیشل کمیشن ایک نام نہاد حربہ ہے، اس کے ذریعے سے وہ اپنی اکثریت کے ذریعے سے جوڈیشل کمیشن میں جس جج کو چاہیں گے اپوائنٹ کروا لیں گے، اور جس جج کو چاہیں گے اب تو معزول بھی کروا لیں گے۔ جی ہاں، جو کہ ججوں کو ایک ٹینیور کی پروٹیکشن دی ہوئی تھی کہ ججز کو ان کا ٹینیور پورا ہونے تک کوئی ہٹا نہیں سکے گا، تو وہ پروٹیکشن بھی اب ختم ہو گئی کہ اگر آپ جج کو کہیں کہ چلو تم وہاں ٹرانسفر، چلو تم وہاں ٹرانسفر، وہ انکار کر دے تو وہ ریٹائر تصور ہوگا۔ گویا کہ نہ ٹینیور کی پروٹیکشن رہی، اور اپوائنٹمنٹ بھی ایگزیکٹو کے ہاتھ میں آ گئی، یعنی کہ ہر لحاظ سے، ہر طرح سے ججز، سپریم کورٹ، فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ، ہائی کورٹ، سب آئینی عدالتیں اب متی ہو گئیں، غلام ہو گئیں ایگزیکٹو کی مرضی کے فیصلے ہم دے رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ پہلے بھی 1 سال سے 1.5 سال سے دے رہی ہیں، اور آگے بھی اسی طرح وہ ایگزیکٹو کی متی بن کر رہیں گی، اور آگے اس سے آگے سانس بھی نہیں لے سکیں گی۔ اور اب تو آج تو جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے خط میں بھی بتا دیا کہ جسٹس یا جو اپنے قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے چیف جسٹس پاکستان، انہوں نے دھمکی دی تھی ججز کو کہ دیکھو وہ چاہتے تھے کہ مخصوص نشستوں کا کیس عمران خان کے حق میں فیصلہ دیں، اور شروع میں دیا بھی، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے انہیں دھمکی دی کہ اگر تم یہ نہیں فیصلہ دو گے عمران خان کی بجائے فوج کے حق میں، یعنی کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے حق میں، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ملک میں مارشل لا لگ جائے گا۔ گویا اسٹیبلشمنٹ نے ان تک یہ دھمکی پہنچائی مبینہ طور پر، اور وہ آگے ججز کو پاس آن کر رہے تھے، اور ججز نے پہلی اٹیمپٹ میں نہیں مانی وہ بات، اور وہ فیصلہ عمران خان اور تحریک انصاف کے اور سنی اتحاد کونسل کے حق میں ہو گیا، لیکن اگلی اٹیمپٹ میں آئینی کورٹ بنا کر یہ آئینی عدالت، آئینی بینچ بنا کر یہ فیصلہ الٹ دیا گیا نظر ثانی میں، اور اب آئینی عدالت بن گئی ہے، یعنی اس سے بھی سپرلیٹو ڈگری، اس سے بھی زیادہ متی ادارہ، اس سے بھی زیادہ غلام ادارہ ایگزیکٹو کا۔ تو اب انصاف کا دروازہ اور آئینی عدالت کا دروازہ تو گویا پاکستان میں بند ہو گیا، لیکن جو بات کرنے کی ہے کہ سینیٹر عرفان صدیقی تو اس گناہ میں شرکت نہیں ہوئے، اور وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ میاں نواز شریف صاحب جو بقید حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے، عمر خضر و نو عطا کرے، اور وہ نون لیگ پر ان کا سایہ تا دیر قائم رہے۔ وہ ہوا کیا کہ قومی اسمبلی میں ووٹنگ میں وہ بھی تشریف نہیں لائے۔ جی ہاں، وہ ایم این اے ہیں، رکن ہیں پاکستان کی قومی اسمبلی کے، لیکن وہ 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کے لیے اسمبلی میں نہیں آئے۔ اب یہ کیا نواز شریف کی، شہباز شریف کے خلاف چارج شیٹ ہے، اس جمہوریت اور اس ہائیبرڈ نظام کے خلاف چارج شیٹ ہے، یا وہ اپنے ہی خلاف ووٹ دے رہے ہیں جو وہ بار بار شہباز شریف کو اور ان کی گورنمنٹ کو بیک کرتے ہیں، انڈورس کرتے ہیں، مریم نواز اور ان کی گورنمنٹ کو بیک کرتے ہیں اور انڈورس کرتے ہیں۔ اب پتہ نہیں ہے ان کے اندر کی کون سی شرمندگی، کون سا گلٹ ہے جس نے انہیں اسلام آباد آج آنے سے روکے رکھا ہے۔ بہرحال یہ دوگلا پن ہے، یہ دوہرا معیار ہے، یہ ہپوکریسی ہے، یہ بے ایمانی ہے۔ ایک طرف آپ اس کو فوج کے چھتری کے تحت آپ حکومت میں ہیں، اپنی جماعت کو حکومت میں لے آئے ہیں، اور جب یہ غلط کام کرنے ہیں تو آپ نے اپنے بھائی کو آگے کر دیا ہوا ہے، اور آج آپ ووٹ دینے بھی نہیں آئے تاکہ کل کو پھر کبھی آپ کو ایک ڈیموکریٹ بن کا روپ دھارنا پڑے
تو آپ کہہ سکیں کہ میں نے تو 27ویں آئینی ترمیم کو ووٹ نہیں دیا تھا۔ بہرحال خبریں یہ بھی ہیں نون لیگ کے ذرائع سے یہ بھی پھیلائی جا رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب علیل ہیں اس لیے نہیں آئے۔ اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا کرے۔